الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ لا الہ الا هو لیجمعنکم الى یوم القیامت لا ریب فیہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین الرؤوف الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک و اصحابک یا محبوب رب العالمین۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں چند مرتبہ درود شریف کا نذرانہ پیش کرنے کی سعادت کے بعد مالک کل، خالق کل، رازق کل کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ مالک کائنات حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو مجھے سب کو سن سنا کے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت کی کتاب قرآن مجید میں سے ایک آیت کا کچھ حصہ آپ کے سامنے تلاوت کیا۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اللہ لا الہ الا ہو، اللہ رب العزت کی ذات بابرکات کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ لیجمعنکم الی یوم القیامت لا ریب فیہ، ضرور بر ضرور تمہیں جمع کرے گا قیامت والے دن جس میں ذرا برابر بھی شک نہیں۔ اس آیت مبارکہ کے حصے میں اگر پہلے الفاظ پر غور کیا جائے تو ہمیں اس بات کا سبق دیا گیا کہ عبادت صرف اللہ رب العزت کی ذات بابرکات کی ہے، اس کے علاوہ کسی ذات کی عبادت نہیں ہے، کیونکہ اللہ ہی عبادت کے لائق ہے، وہی سجدوں کا لائق ہے، وہی عبادتوں ریاضتوں، وہی ذات ہے جو ان عبادتوں اور ریاضتوں کے لائق ہے، اس کے علاوہ کوئی ایسی ذات نہیں۔ تو مطلب یہ ہوا کہ اللہ رب العزت نے ہمیں دنیا کا مقصد بتا دیا کہ زندگی آپ کو مل گئی، آپ دنیا میں جو زندگی گزار رہے ہو اس کا مقصد یہ ہے کہ اس دنیا میں رہتے ہوئے جو عبادت کرنی ہے تو صرف اللہ کی کرنی ہے۔ اگر کلمہ پڑھا ہے، اللہ اور اس کے رسول کا زبان اور دل سے اقرار کر لیا ہے تو اس کے بعد آپ کی ذات کا عبادت کے لحاظ سے، ریاضت کے لحاظ سے، سجدوں کے لحاظ سے
اپنی پیشانیوں کو جھکانے کے لحاظ سے اگر کوئی ذات ہے تو پھر صرف اور صرف اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ دنیا میں ہزاروں ایسے لوگ آپ کو مل جائیں گے جو اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدے کرتے ہوں گے۔ آپ دیکھیں ہندوستان میں زیادہ تر اور دنیا میں قلیل تعداد میں ایسے لوگ موجود ہیں جو بتوں کے سامنے سجدہ کرتے ہیں، اپنے ہاتھ سے بنائی ہوئی مورتیوں ان کے سامنے اپنی جبینوں کو جھکا دیتے ہیں۔ کتنا خوبصورت دین اس مالک کائنات نے ہمیں عطا فرمایا کہ یہ جبین نیاز اگر جھکے تو صرف اللہ کی ذات کے سامنے جھکے، اور کسی کے سامنے نہ جھکے۔ اور ویسے بھی انسان کو اشرف المخلوقات بنایا۔ آپ دیکھیں کائنات میں انسان کے علاوہ جتنے بھی جاندار ہیں، چاہے وہ جانور کی صورت میں ہیں، چاہے وہ پرندوں کی صورت میں ہیں، چاہے وہ حشرات الارض کی صورت میں ہیں، آپ کو یہ مشاہدہ کرنے کو ملے گا کہ جب بھی وہ جھکتے ہیں تو کھانے کے لیے جھکتے ہیں، اپنے سر کو ہمیشہ کھانے کے لیے جھکاتے ہیں۔ لیکن اللہ رب العزت نے اس انسان کو یہ جو سر عطا کیا ہے، یہ جو جبین پیشانی عطا کی ہے، کتنا اس کو اشرف المخلوقات بنایا کہ رب نے فرمایا کہ یہ پیشانی یہ کھانے کے لیے نہیں جھکے گی، تجھے نوالا حاصل کرنے کے لیے یہ دونوں ہاتھ دیے، ان سے تو روزی کما اور پھر انہی سے نوالا کھا۔ تو مقصد یہی ہوا کہ اللہ رب العزت نے اللہ لا الہ الا ہوا اس میں یہ سبق عطا کیا کہ اگر جب بھی موقع ملے اور پیشانی جھکانی پڑے تو صرف اور صرف اللہ کی ذات تیرے سامنے ہو، خالق کائنات کی ذات تیری توجہات کا مرکز ہو، تیرے دل کا قبلہ اللہ کی ذات ہو، اس کے سامنے اگر سر کو جھکائے گا پھر تو اس دنیا میں بھی کامیاب ہو جائے گا اور اخروی زندگی میں بھی کامیاب ہو جائے گا۔ اپنی اس عبادت کا سبق عطا کرنے کے بعد فوراً ہی اللہ رب العزت نے یہ ارشاد فرمایا لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ، ضرور بر ضرور میں تمہیں جمع کروں گا قیامت والے دن جس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ہم سنتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ایک دن ہمیں سب کو جمع کرنا ہے میدان محشر میں، حساب کتاب ہوگا، اللہ رب العزت کے سامنے ہم کھڑے ہوں گے۔ تو اس حساب کتاب کے دن اصل کے لحاظ سے تو وہی کامیاب ہوگا جس نے دنیا میں اللہ اور اس کے رسول کو راضی کیا۔ اصل کے حساب سے وہی بندہ کامیاب اور کامران ہوگا جس نے اللہ اور اس کے رسول کو راضی کیا، جس نے دنیا میں رہ کر اللہ اور اس کے رسول سے پشت کر لی، پیٹھ پھیر لی اور دنیا والوں کو راضی کرتا رہا، تو پھر قیامت والے دن اللہ معاف فرمائے اس کا حساب کیا ہوگا آپ بھی جانتے ہیں، اس کو میں بھی جانتا ہوں۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، یہ بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے، آپ سے ایک بندے نے سوال کیا متى الساعہ، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم قیامت کب آئے گی، قیامت کب آئے گی؟ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما عادت لہا، اے سوال کرنے والے مجھے ذرا یہ تو بتا کہ تو نے قیامت کے لیے تیاری کیا کی ہے،
ورنہ اگر احادیث مبارکہ میں جائیں تو حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت کے متعلق بتایا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ جمعے والے دن قیامت کا دن قائم ہوگا، 10ویں محرم کا دن ہوگا۔ یہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جمعے کا دن ہوگا، 10ویں محرم کا دن ہوگا، اور قیامت اچانک آئے گی، عصر اور مغرب کے درمیان کا وقت ہوگا۔ یہ حضور نے بتایا ہے۔ اللہ رب العزت نے آپ کو اس کا علم عطا کیا ہے کہ قیامت کب آئے گی۔ حضور نے ساری چیزیں بتا دی، صرف ایک چیز نہیں بتائی کہ کس سال میں آئے گی، کس سال میں آئے گی۔ بخاری شریف کی حدیث مبارکہ آپ کے سامنے جو عرض کر رہا ہوں، حضور سے پوچھا کہ متی الساعہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت کب آئے گی؟ عرض کی، جب حضور علیہ السلام نے پوچھا ما عادت لہا، تو نے اس کے لیے تیاری کیا کر رکھی ہے؟ صحابی رسول تھے۔ عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے کوئی کثرت کے ساتھ نمازوں کو اکٹھا نہیں کیا، میں نے کثرت کے ساتھ روزوں کو اکٹھا نہیں کیا، بلکہ میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں، میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ تو کوئی کم علم یہ نہ سمجھ جائے کہ اس کا مقصد اور مطلب یہ تھا کہ صحابہ نماز نہیں پڑھتے تھے، صحابہ روزے نہیں رکھتے تھے، یہ مطلب اور مقصد نہیں ہے۔ محدثین نے بڑی خوبصورت وضاحت کی ہے، وہ کہتے ہیں کہ مقصد یہ تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں نہ نمازوں پر بھروسہ ہے اور نہ ہی روزوں پر بھروسہ ہے، پتہ نہیں وہ ہماری عبادتیں قبول ہوں گی نہیں ہوں گی، ان میں ہمارا خلوص کتنا ہے، اس کا تو مجھے علم نہیں ہے۔ ہاں، اگر کسی چیز پر ہم فخر کرتے ہیں، میں فخر کرتا ہوں، تو وہ یہ ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی ذات سے اور آپ کی ذات سے محبت کرتا ہوں، یہ میری تیاری ہے۔ تو محبت کا مفہوم اہل علم یہ بتاتے ہیں کہ محبت کا مفہوم یہ صرف اعلان کرنا نہیں ہے کہ میں محبت کرتا ہوں فلاں سے، بس دنیا والے جان لے کہ یہ بندہ اس سے محبت کرتا ہے، نہیں، محبت کا مفہوم الگ بتایا گیا ہے۔ محبت کا مفہوم یہ ہے کہ دنیا کی مثال لیں کہ بندہ جس ذات سے محبت کرتا ہے پھر عادتیں بھی اسی کی اختیار کرتا ہے، اور اگر محبوب کوئی حکم دے دے تو پھر آگے سے چوں چرا نہیں کرتا، بلکہ سر کو خم کر دیتا ہے، اور پھر اس کے حکم کے سامنے سر خم کرنے کے بعد حکم بجا لاتا ہے۔ یہ کون سی محبت ہوئی کہ محبوب کہے یہ کام کر اور محب کہے کہ یہ تو مجھ سے نہیں ہوتا؟ یہ کون سی محبت ہوئی محبوب کہے یہ کر اور محب کہے کہ یہ بھی مجھ سے نہیں ہوتا؟ محبوب کہے یہ کام کر اور محب کہے یہ تو مجھ سے نہیں ہوتا۔ یہ محبت کے خالی پھر دعوے ہیں۔ محبت تو بڑی اعلیٰ چیز ہے، بڑی پاکیزہ چیز ہے۔ محبت کا اگر دعویٰ ہو تو پھر اس بات میں دلیل لفظوں کی نہیں چاہیے، بلکہ دلیل عمل کی چاہیے ہوتی ہے۔ محبت میں ہمیں دلائل اگر دینے چاہیے تو ہمارا پورا جو نظام عمل ہے وہ بندوں کے سامنے ہو، وہ اس بات کا اعلان کر رہا ہو، ہمارا یہ پورا جسم اس بات کا مظاہرہ کروا رہا ہو، لوگ دیکھیں تو کہیں کہ یہ تو یار فلاں سے محبت کرتا ہے، فلاں سے محبت کرتا ہے۔ لیلا اور مجنو کی بڑی کہانی مشہور ہے۔ تو لیلا خیرات تقسیم کر رہی تھی، لائن لگی تھی سوالیوں کی، وہ مٹی کے کٹورے اٹھا کے خیرات لے رہے تھے، لیلا تقسیم کر رہی تھی۔ جب مجنو کا نمبر آیا تو لیلا نے جب دیکھا، اس کے کٹورے کو پکڑا اور زمین پہ دے مارا، اس کو توڑ دیا۔ تو مجنو جو اس سے محبت کرنے والا تھا، جب اس نے دیکھا تو وہ ناچنے لگا،
وہ ڈانس کرنے لگا، ناچنے لگا۔ لوگوں نے کہا جو کھڑے تھے دیکھنے والے کہ اے مجنوں عجیب معاملہ ہے، سب کے سامنے اس نے تیرا یہ پیالہ، یہ کٹورا توڑ دیا ہے، کاسے کو زمین پر مارا ہے اور تو خوشی سے ناچ رہا ہے۔ تو مجنوں کا جواب سننے والا تھا۔ لوگوں نے تو کہا کہ اس نے تیری بے عزتی کی، تیری انسلٹ کی لوگوں کے سامنے۔ تو مجنوں نے کہا تمہیں نہیں پتا میں کس وجہ سے ناچ رہا ہوں۔ مجنوں نے یہ کہا تھا، آلے محبت کے لیے اس نے جو جواب دیا وہ سننے کے قابل ہے۔ اس نے کہا پوری لائن سوالیوں کی لگی تھی، وہ ہر ایک کو خیرات دے رہی تھی، کسی کا اس نے کاسا نہیں توڑا، لیکن جب میں سامنے آیا تو میرا کاسا توڑ کے دنیا والوں کو یہ اعلان کیا یہ وہ شخص ہے جو میری ذات سے محبت کرتا ہے اور میں اس سے محبت کرتی ہوں۔ اس نے دنیا والوں کو بتایا ہے۔ تو محبت بنا کرتا پھرے اللہ اور اس کے رسول سے، اور محبت ہمارے جسم سے، ہمارے لباس سے، ہماری صورت سے، ہمارے نئے نقش سے، ہمارے اعمال سے نظر نہ آئے اور خالی کھوکھلے نعرے ہم لگاتے پھریں کہ ہمیں اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہے، تو ہم اس محبت میں جھوٹے ہیں۔ تو حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہ پوچھا، اے میرے صحابی، قیامت کے متعلق سوال کرتا ہے، لیکن ذرا یہ بتا کہ ما عادت لہا، اس کے لیے تیار کیا کیا ہے، تیاری کیا کی ہے قیامت کی؟ تو اس نے عرض کی یا رسول اللہ نہ روزے زیادہ اکٹھے کیے ہیں، نہ نمازیں اکٹھی کی ہیں، بس یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اور آپ سے محبت کرتا ہوں۔ تو میں نے پہلے بتا دیا کہ وہ نمازیں پڑھتے تھے، روزے رکھتے تھے، اللہ کے رسول کے صحابہ تھے۔ تو حضور نے جب سنا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے یہ ارشاد فرمایا، المرء مع من حبا، اے مجھ سے سوال کرنے والے، میں آپ کو اس چیز کا جواب دیتا ہوں، قیامت جب بھی قائم ہوگی، المرء مع من حبا، بندہ اسی کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ محبت کرتا ہوگا، بندہ اسی کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ محبت کرتا ہوگا۔ تو یہ اللہ کے نبی کا فرمان ہوا۔ اگر اس کو سامنے رکھیں تو پھر بات تو یہی آتی ہے کہ دنیا میں اگر ہم جس سے بھی محبت کریں گے، جس سے بھی محبت کا اعلان کریں گے، تو حضور کے فرمان کے مطابق ہم اسی کے ساتھ ہوں گے جس کے ساتھ دنیا میں محبت کریں گے۔ نماز سے محبت ہے تو نماز بھی ہمارے ساتھ، روزے سے محبت ہے تو روزہ بھی ہمارے ساتھ، اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہے تو اللہ اور اس کا رسول بھی ہمارے ساتھ۔ اگر اللہ رب العزت کے احکام اور اس کی شریعت کے ساتھ محبت ہے تو پھر یہ ساری چیزیں ہمارے ساتھ۔ اور اگر دنیا میں رہتے ہوئے ہم نے اللہ اور اس کے رسول کو جناب پسے پشت چھوڑ کر بس دنیا والوں سے لو لگا لی اور دنیا والوں سے محبت کرتے رہے تو یقین رکھو پھر یہ دنیا بھی ہمارے ساتھ ہوگی۔ حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ اس حدیث کے راوی ہیں۔ اس کو حدیث جبرائیل کہا جاتا ہے۔ مسلم شریف میں یہ حدیث مبارکہ موجود ہے۔ حضرت جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم بیٹھے ہوئے تھے صحابہ کرام سارے، اور اللہ کا نبی بھی ہم میں جلوہ گر تھا۔ اس دوران حضرت عمر فرماتے ہیں اذ طلع علینا رجل شدید بیاض الثیاب وشدید سواد الشعر۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس دوران ایک آدمی آیا ہمارے درمیان، اور اس کی کیفیت جناب عمر نے بیان کی کہ جب ہم نے اس کو دیکھا اس کے کپڑے انتہائی سفید تھے، بالکل آخری ڈگری حضرت جناب عمر نے لگائی ہے، شدید و بیاض الثیاب، بالکل چٹے سفید تھے، کوئی ان پر داغ نہیں تھا۔ اور جناب عمر نے یہ ارشاد فرمایا شدید و سواد الشعر، اور اگر اس کے بالوں اور داڑھی کا رنگ دیکھا جاتا تو وہ انتہائی کالے تھے۔ نہ اتنے سفید کپڑے میں ہمارے درمیان کوئی بندہ اور موجود ہوتا
اور نہ ہی ہم نے اس جیسا دیکھا جس کے اتنے سیاہ بال ہوں۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ ہم بیٹھے تھے، اللہ کے نبی بھی بیٹھے تھے، تو ایک بندہ آ گیا، سفید کپڑے اور صحیح کالے بال، اور جناب عمر فرماتے ہیں کہ لم یرا اثر السفر، جب ہم نے اسے دیکھا تو بندہ جو ہے نا، ہم دیکھنے کے بعد ہم نے اندازہ لگایا کہ اس کے چہرے پر سفر کے آثار بھی نہیں ہیں۔ بندہ دور سے آئے، لازمی بات ہے اس کے چہرے پر، اس کے جسم پر یا کپڑوں پر سفر کے آثار ہوتے ہیں، بال بکھرے ہوئے ہوتے ہیں، مٹی پڑی ہوتی ہے، کچھ نہ کچھ ہوتا ہے۔ تو سیدنا عمر بن خطاب فرماتے ہیں کہ سفید کپڑے، شدید ترین سیاہ بال، اور تیسری صورت یہ بیان فرمائی کہ اس کے اوپر سفر کے آثار بھی نہیں تھے۔ اور اگلی بات جو حضرت عمر نے بیان فرمائی، لا نعرفہ منا احد، جناب عمر نے ارشاد فرمایا کہ ہم میں سے اسے جانتا بھی کوئی نہیں تھا۔ جتنے صحابہ بیٹھے تھے، حضرت عمر فرماتے ہیں ہم میں سے کوئی بھی اسے نہیں پہچانتا تھا۔ عجیب بات تھی، بندہ بھی آیا، انتہائی سفید کپڑے، شدید ترین سیاہ بال، سفر کے آثار بھی نہیں ہے، اور صحابہ فرماتے ہیں وہ ہماری بستی کا رہنے والا بھی نہیں تھا، ہم جانتے بھی نہیں تھے۔ آتے ہوئے اس نے کیا کیا، وہ آیا سیدھا حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بالکل سامنے، حتیٰ جالس النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، حتیٰ کہ وہ بیٹھ گیا حضور علیہ السلام کے سامنے۔ واسند رکبتہ الی رکبتہ، اس نے یہ اپنے گھٹنے جو ہے نا وہ حضور علیہ السلام کے گھٹنوں کے ساتھ بیٹھ کر ملا دیے۔ پھر اس نے کیا کیا، وضع کفیہ علی فخذیہ، اپنے ہاتھ اس نے اپنی رانوں پر رکھ لیے۔ حضرت سیدنا عمر بن خطاب فرماتے ہیں بیٹھنے کے اس طریقہ کے بعد اس نے حضور علیہ السلام سے یہ سوال کیا، وقال یا محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اخبرنی عن الاسلام، ذرا مجھے بتائیے اسلام کیا ہے۔ اس نے پوچھا سوال، یا رسول اللہ مجھے بتائیے اسلام کیا ہے۔ حضور علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الاسلام ان تشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، وتقیم الصلاۃ وتؤتی الزکاۃ وتصوم رمضان وتحج البیت ان استطعت الیہ سبیلا۔ یہ حضور علیہ السلام نے اسلام کا جواب دیا۔ اسلام کیا ہے؟ حضور نے ارشاد فرمایا کہ تو اس بات کی گواہی دے کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، وَأَنَّ مُحَمَّدَ الرَّسُولُ اللَّهِ، اور محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اور اگلی بات جو حضور نے فرمائی، وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ، چاہیے کہ تو نماز قائم کرے، یہ بھی اسلام ہے، زکوٰۃ ادا کرے، رمضان شریف کے روزے رکھے، اور بیت اللہ شریف کا حج کرے اگر تو اس کی استطاعت رکھتا ہے۔ یہ اسلام ہے۔ ہم بھی اسلام کا اعلان کرتے ہیں، لیکن لیبل تو ہم نے اسلام کا لگایا ہوا ہے اپنے اوپر، لیکن اسلام کے اندر خصوصیت ہمیں نظر نہیں آتی۔ یہ حقیقت ہے، لیبل ہمارے اوپر اسلام کا ہے، اسلام کا اعلان کرتے ہیں، ہم اسلام کے ماننے والے ہیں، اسلام کو پہچاننے والے ہیں، لیکن اسلام کی جو تعریف آمنہ کے لال نے کی ہے، مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے کی ہے، وہ اسلام یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اور اس کے بعد نماز کا بھی ذکر کیا، روزے کا بھی ذکر کیا، زکوٰۃ کا بھی ذکر کیا، حج کا بھی ذکر کیا۔ ان ساری چیزوں کو سامنے رکھیں، کلمہ ہم پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس کا ہم اقرار کرتے ہیں، انکار نہیں کرتے، اقرار کرتے ہیں، لیکن اس کے بعد کے جو ارکان اللہ کے نبی نے بتائے ہیں کیا ہم ادا کرتے ہیں؟ کیا اسلام کے جو جملہ یہ صفات اور احکام اللہ کے رسول نے ہمارے سامنے رکھے ہیں، کیا نماز پڑھتے ہیں؟ کیا اللہ نے ہمیں مال دیا اس میں سے زکوٰۃ دیتے ہیں؟ کیا رمضان شریف کا مہینہ آئے ہم اس کے روزے رکھتے ہیں؟ اللہ رب العزت نے اگر ہمارے اوپر حج فرض کیا ہے، کیا ہم فوراً اس کی ادائیگی کرتے ہیں؟ حضور نے یہ فرمایا تھا کہ ایک زمانہ آئے گا لوگ اس زکوٰۃ دینے کو تاوان سمجھیں گے،
تاوان سمجھیں گے اور حج بیت اللہ سے دور چلے جائیں گے. وہ نہیں کریں گے، اپنے مال کی حفاظت کریں گے. تو سوال کرنے والے نے یہ سوال کیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ جواب دیا کہ اسلام یہ ہے. آپ ہی سوچیں، میں بھی سوچوں کہ اسلام، ہم اسلام کے اندر رہتے ہیں، اسلام کے ماننے والے ہیں، اسلام کی پیروی کرنے والے ہیں، لیکن سوچنا یہ ہے کہ ہم کامل اسلام والے ہیں یا ناقص اسلام والے ہیں، کامل مسلمان ہیں یا ناقص مسلمان ہیں، سوچنا چاہیے. اگلا سوال اس نے یہ کیا حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے، فاخبرنی عن الایمان، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے ایمان کے متعلق بتائیے. جب وہ سوال کرتا، حضرت عمر بیان فرماتے ہیں کہ پہلا اس نے سوال کیا اسلام کے متعلق، دوسرا سوال کیا ایمان کے متعلق. تو حضرت عمر نے بیان کیا کہ جیسے حضور علیہ الصلوۃ والسلام جواب دیتے تو وہ کہتا صدقتا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، یا رسول اللہ آپ نے سچ فرمایا. جناب عمر فرماتے ہیں، دیگر صحابہ فرماتے ہیں فعجبنا، ہم بڑے متعجب ہوئے کہ کیسا سوال کرنے والا ہے، خود ہی سوال کرتا ہے اور خود ہی تصدیق کرتا ہے. کوئی سوال کرنے والا ہو تو اسے کسی چیز کی تلاش ہوتی ہے، وہ کسی چیز کا پیاسا ہوتا ہے کہ یہ مجھے بات سمجھ آ جائے. لیکن حضرت عمر اور دیگر صحابہ فرماتے ہیں وہ سوال بھی کرتا تھا اور حضور کی تصدیق بھی کرتا تھا. بڑے ہم متعجب ہوتے. بہر کیف جناب عمر فرماتے ہیں پھر سوال کیا عن الایمان، ایمان کیا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ارشاد فرمایا ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ارشاد فرمایا وتؤمن بالقدر خیرہ وشرہ. ایمان یہ ہے کہ تو اللہ کی ذات پر ایمان لائے، اس کے ملائکہ پر ایمان لائے، اس نے جتنی بھی کتابیں نازل کی ہیں ان پر ایمان لائے، آخرت یوم محشر پر ایمان لائے، اچھی اور بری تقدیر پر ایمان لائے. یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا. اس نے پھر عرض کیا صدقتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے سچ فرمایا. پھر اس نے سوال کیا فاخبرنی عن الاحسان، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نیکی کیا ہے، نیکی کس کو کہتے ہیں؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ارشاد فرمایا ان تعبد اللہ کانک تراہ، تو اللہ کی عبادت ایسے کر جیسے تو اللہ کو دیکھ رہا ہو. شاید آپ نے میری بات کو سمجھا نہیں ہے. حضور نے یہ ارشاد فرمایا نیکی یہ ہے ان تعبد اللہ، اللہ کی عبادت ایسے کر کانک تراہ، گویا کہ تو رب کو دیکھ رہا ہے. اور اگلا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، اگر تیرا اتنا ایمان پختہ نہیں ہے، عبادت کے دوران تیرا گمان اور خیال اتنا یقین پختہ نہیں ہو سکتا کہ تو رب کو دیکھ رہا ہے، تو کم از کم اتنا ضرور کر کہ وہ رب تو تجھے دیکھ رہا ہے، وہ رب تو تجھے دیکھ رہا ہے. ہم اپنی عبادات کا مشاہدہ کریں تو ہم کتنی عبادات اللہ رب العزت کے اور اس کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے بتائے ہوئے فرمان کے مطابق ادا کرتے ہیں. دوڑ دوڑ کے آئے مسجد میں، اگر آ بھی گئے ٹکرے ماری چلے گئے. رکوع، قیام، سجود، جتنے بھی ہم ارکان اتنی جلدی میں ادا کرتے ہیں کہ شاید کہ وہ مکمل بھی نہیں ہوتے. رکوع میں جاتے ہیں، ابھی رکوع کی تسبیحات پوری نہیں ہوتی، ہمارے زبان پر الفاظ جاری ہوتے اور ہم سمع اللہ لمن حمدہ پر پہنچ جاتے ہیں، ابھی وہ پورے نہیں ہوتا اور ہم سجدے کی طرف اللہ اکبر کر کے چلے جاتے ہیں، سجدے کی تسبیحات پوری نہیں ہوتی اور ہم قوما کی طرف چلے جاتے ہیں اور پھر دوسرے سجدے کی طرف. اس طرح ہم نماز کو بس آئیں بائیں شائیں کر کے چلے جاتے ہیں. اللہ رب العزت ہماری ان ٹوٹی پھوٹی عبادات کو پورا فرمائے، قبول فرمائے. لیکن اس صورت میں ہمیں سوچنا چاہیے کہ اگر ہم آ گئے اللہ کی بارگاہ میں، کم از کم 5 منٹ آئے ہیں، 10 منٹ آئے ہیں یا 20 منٹ آئے ہیں، کم از کم وہ 24 گھنٹے میں جتنے بھی منٹ اللہ کی بارگاہ میں آئے ہیں، اس انداز سے اس رب کی بارگاہ میں گڑ گڑائیں کہ رب کہے
ہاں میرا بندہ مجھ سے مانگ رہا ہے، ہاں میرا بندہ مجھ سے سوال کر رہا ہے، مجھ سے مانگ رہا ہے، میری عبادت کر رہا ہے۔ اللہ رب العزت ایسی عبادت کی لذت بھی ہمیں نصیب فرمائے۔ حضور نے فرمایا نیکی یہ ہے کہ تو ایسے نیکی کر، عبادت کر اس کی کہ رب کو تو دیکھ رہا ہے۔ اگر یہ نہیں پختہ ہوتا یقین تو اتنا تو یقین کر کہ رب تجھے دیکھ رہا ہے۔